اسی امام حسن سے صلح کی باغی شام میں. اور جب توجہ یہاں رکھیے گا، جب شرائط مکمل ہو چکے، 5 شرائط کل بیان کی، جب شرائط مکمل ہو چکے تو اب امام حسن آئے اور اپنا تعارف کروانے لگے. من عرفنی فقد عرفنی ولم یعرفنی انا ابن محمد المصطفی. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. اور اسی انداز سے جب مولا حسین کربلا میں پہنچے، بیدار ہے نا آپ کی سماج بیدار ہے، تو وہاں پر مولا حسین نے کیا تعارف کروایا؟ یہی جملے تھے. ابتدا یہ تھی من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا ابن علی المرتضی. مولا حسن تعارف کروا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انا ابن محمد المصطفیٰ. مولا حسین تعارف کروا رہے ہیں، کیا رہے؟ انا ابن علی المرتضی. مولا یہ تعارف میں فرق کیوں؟ یہی تو حکمت ہے. یہ مولا یہ تعارف میں فرق کیوں؟ مولا حسن بتا رہے ہیں میں نے اپنا تعارف بتایا کہ میں محمد کا بیٹا ہوں. یعنی کیا؟ اس وقت میں جس کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں، جملہ کہہ دیا میں نے، جملہ کہہ دیا. اس وقت جس کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں وہ سیرت مصطفیٰ ہے. جیسے مصطفیٰ نے صلح کی تھی ویسے میں بھی صلح کر رہا ہوں. مولا نے مسئلہ حل کر دیا، میں ہوں مصطفیٰ کی جگہ پر، میں ہوں مصطفیٰ کی جگہ پر. اور جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آنے والے تھے، میں وضاحت نہیں کروں گا، آپ سمجھیں. مولا نے بتا دیا جیسے وہاں کے لوگوں نے پاسداری نہیں کی تھی ویسے یہاں کے لوگ بھی پاسداری. حسن نے اس جملے کے ذریعے پورے روح صلح کو بیان کر دیا. بتایا کہ میں کون ہوں اور یہ بھی بتایا کہ میرے مقابلے میں کون ہے. اس جملے سے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا ابن محمد المصطفیٰ. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. اور جب مولا حسین کربلا میں آئے تو کیا کہا؟ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا ابن علی المرتضی. مولا یہ کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، ادھر حسن کہہ رہے ہیں میں محمد کا بیٹا ہوں. کہا اس لیے کہ حسن کا معاملہ صلح کے ساتھ تھا، میرا معاملہ بیعت کے ساتھ ہے. جملہ لے لیجئے خدا کی قسم، میرا معاملہ بیعت کے ساتھ ہے. میں بابا سے تعارف کروا کے بتا رہا ہوں جیسے میرے بابا علی نے نہ کل بیعت کی تھی نہ مرتے دم تک بیعت کی تھی. میں بھی علی کا بیٹا ہوں.